پاکستان پیپلز پارٹی کا پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا مطالبہ، گورننس پر بھی تحفظات کا اظہار۔ مسلم لیگ نون کی ایک ہفتے میں تمام تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا کینالز کا مسئلہ حل کرنے سے کا فیصلہ، مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ اور سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کا رابطہ، نہروں کے معاملے کو بات چیت سے حل کرنے پر اتفاق۔ رانا ثناء اللہ نے کہا وزیر اعظم اور نواز شریف نے تحفظات دور کرنے کی ہدایت کی ہے۔ شرجیل میمن بولے متنازع نہروں پر شدید تحفظات ہیں، بات چیت سے مسئلے کا حل چاہتے ہیں۔ 1991 کے معاہدے کے تحت پانی کی منصفانہ تقسیم یقینی بنائی جائے۔ داری نے تو سندھ کا پانی پہلے بیچ دیا تو پھر پیچھے ابھی کیا ہے؟ اور مسلم لیگ نون کے وزراء بھی اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں، وہ کہتی ہیں انہوں نے بیچا ہے، ہمیں معلوم ہے، وہ دستاویزات ہم نے دکھائے ہیں۔ سندھ کے پانی پر قبضہ کیا گیا، آصف علی زرداری نے پہلے ہی سندھ کا پانی بیچ دیا ہے، وزراء اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کی حکومتی اتحاد پر شدید تنقید۔ استحکام پاکستان کانفرنس سے خطاب میں بولے اگر افراتفری ہوگی تو ملک کیسے ترقی کرے گا؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا ہمیں معیشت کی بہتری کا جھوٹا بیانیہ دیا گیا، پاکستان ایک گلدستہ ہے جس میں ہر عقیدے ہر مسلک کی نمائندگی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا مطالبہ، گورننس پر بھی تحفظات کا اظہار۔ مسلم لیگ نون کی ایک ہفتے میں تمام تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی۔ پنجاب میں پاور شیئرنگ کے معاملے پر گورنر ہاؤس لاہور میں اہم بیٹھک، حسن مرتضیٰ کی کوارڈینیشن کمیٹی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا ملکی حالات کے پیش نظر مل کر چلنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ ملک احمد خان بولے اجلاس میں پانی کی دستیابی پر بھی بات ہوئی، سندھ کے تحفظات دور ہونی چاہیے، صوبائی خود مختاری ضروری ہے۔ کینال منصوبے کے خلاف سندھ بھر میں احتجاج، خیرپور میں ببرلو بائی پاس سمیت مختلف شہروں میں وکلا اور سول سوسائٹی کے دھرنے چوتھے روز میں داخل۔ سندھ اور پنجاب کے درمیان ٹریفک معطل، سینکڑوں مال بردار گاڑیوں سڑکوں پر پھنس گئیں۔ جانوروں کے بیوپاریوں کا سندھ حکومت سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ لاڑکانہ میں دکانیں، بازار اور پیٹرول پمپس بند رہے، رتو ڈیرو، باقرانی، ڈوکری اور باڈا سمیت ضلع بھر میں کاروباری سرگرمیاں معطل رہیں۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے رابطہ، دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے باہمی تعاون کو مزید گہرا کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ اسلام آباد پہنچ گئے۔ شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان 2 روزہ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے معزز مہمان کا خیر مقدم کیا۔ پاکستانیوں کا اظہار یکجہتی، اسلام آباد میں جماعت اسلامی کا غزہ مارچ، خواتین اور بچوں سمیت لاکھوں افراد کی شرکت، فضا نعرہ تکبیر اللہ اکبر سے گونج اٹھی۔ حافظ نعیم الرحمان کا پاکستان میں حماس کا دفتر کھولنے کا مطالبہ، سوال کیا کچھ لوگ اسرائیل سے وعدے وعید کر کے آئے، بتایا جائے انہیں کس نے اسرائیل بھیجا تھا۔ بولے امریکہ کے کہنے پر اسرائیل فلسطین میں نسل کشی کر رہا ہے، تصادم نہیں چاہتے، دنیا کو بتانا چاہتے ہیں ہم متحد ہیں، ہمارے حکمران غلام ابن غلام ہیں، کشمیر اور فلسطین کے لیے نہیں لڑتے۔ کراچی میں بھی غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف شارع قائدین پر مرکزی مسلم لیگ کے شہدائے غزہ کانفرنس، بڑی تعداد میں عوام کی شرکت، لبیک یا غزہ اور فلسطین زندہ باد کے فلک شگاف نعرے، شرکا کا غزہ کے شہداء کو خراج عقیدت۔ سیف اللہ خالد بولے بہت جلد اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ فلسطینی رہنما ناجی الزہیر کا کہنا ہے فتح فلسطینی عوام کا مقدر بنے گی۔ فیصل ندیم نے کہا فلسطین میں مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ پولیو کے ناسور پر جلد قابو پا لیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف کا مربوط حکمت عملی اور مشترکہ کوششوں سے پولیو کے خاتمے کے عزم کا اعادہ۔
رواں سال کی دوسری 7 روزہ قومی انسداد پولیو مہم کا افتتاح۔ وزیر اعظم نے کہا کہ معاشرے کے تمام طبقات پولیو کے خاتمے میں اپنا اہم کردار ادا کریں، والدین اپنے بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے ضرور پلائیں۔ بلوچ لبریشن آرمی کی دہشت گردی کے خلاف کراچی میں خواتین کا احتجاج۔ شرکا کا بلوچستان میں شہید کیے جانے والے معصوم پاکستانیوں سے اظہار یکجہتی۔ شرکا نے کہا دہشت گردوں سے بلوچستان کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی۔ مزار قائد سے پریس کلب تک نکالی گئی ریلی میں طالبات، مذہبی اسکالرز، ڈاکٹرز، وکلاء اور مختلف شعبہ جات کی خواتین کی شرکت۔ غیر قانونی، غیر ملکی اور عوام سٹیزن کارڈ ہولڈرز کا انخلاء جاری۔ 20 اپریل کو 3,387 سے زائد افغان باشندے اپنے وطن روانہ کیے گئے۔ اب تک 9,79,486 افغان اپنے ملک جا چکے ہیں۔ حکومت باعزت طریقے سے افغان باشندوں کی وطن واپسی ممکن بنا رہی ہے۔ پی آئی اے کی لاہور سے باکو کے لیے پروازوں کا آغاز۔ قومی ایئر لائن کی پہلی پرواز 152 مسافروں کو لے کر باکو پہنچ گئی۔ باکو سے پی آئی اے کی پرواز بھی لاہور پہنچ گئی۔ وزیر ہوا بازی خواجہ آصف نے کہا وزیر اعظم کی زیر قیادت اصلاحاتی پروگرام کے بعد پی آئی اے اپنے قدموں پر کھڑی ہو گئی۔ خواجہ آصف برطانیہ کے لیے پروازیں جلد شروع ہونے کے لیے بھی پر امید ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی نجف میں روزہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر حاضری۔ ترجمان کے مطابق گورنر کامران ٹیسوری نے عقیدت مندوں میں لنگر بھی تقسیم کیا۔ گورنر کی وطن عزیز کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں۔